صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ الحرام اس اشرے کی 5ویں تقریباً ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور مسلسل پچھلے 4 دنوں میں جس موضوع پہ گفتگو کی، اور یہاں کا جو موضوع وہ ہے شجاعت بنی ہاشم، اور مسلسل سورہ ابراہیم کی 2 آیات کو تلاوت کر رہا ہوں جس میں اللہ مثال دے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے۔ جیو جیو جی ماشاءاللہ ابو طالب کے بیٹوں کی طرف دیکھ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میرا کلمہ طیبہ اتنا ہی پاک ہے جتنا کہ شجر طیبہ پاک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا شجر طیبہ پاک ہے اتنا ہی میرا کلمہ طیب ہے۔ ماشاءاللہ اور اس شجرے کی جڑیں ہیں وہ زمین میں مضبوط ہیں، شاخیں آسمان تک پھیلی ہیں۔ ماشاءاللہ دنیا نے بڑی کوشش کی کہ یہ جو شجر طیبہ ہے یہ کربلا میں ختم ہو جائے، یہ شجرہ کٹ جائے، لیکن وہ شجر طیبہ آپ کے اور میرے چوتھے امام کی صورت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد جاری و ساری رہا اور اب تک وہ سلسلہ قائم و دائم ہے، ماشاءاللہ قیامت تک یہ رکنے والا نہیں۔ الہی آمین۔ آپ کے اور میرے چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھ لیا، اب آپ کہیں کہ یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، لیکن میں اپنے موضوع تک آ رہا ہوں، اس کے لیے ایک فکرہ سننا ضروری ہے۔ امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کی عبادتوں کا مزاج کیا ہے، آپ کی عبادتوں کا معیار کیا ہے؟ جیو جیو ماشاءاللہ تو ایک مرتبہ سید الساجدین نے ساجدین کی زینت میں، سبحان اللہ زین العابدین ماشاءاللہ عبادتوں کی زینت میں جیو ایک مرتبہ امام باقر کو آواز دی، کہا اے میرے لال ذرا وہ دفتر جسے آپ کی زبان میں رجسٹر کہتے ہیں، ذرا وہ رجسٹر تو لے کر آؤ کہ جس میں میرے سجدوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذرا وہ دفتر تو لایا جائے کہ جس میں میرے سجدوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ ہرن کے چمڑی کا بنا ہوا کرتاس جب امام محمد باقر لائے، 5ویں لال ولایت نے اس دفتر کو کھولا تو کہا کہ یہ دیکھو زمانے والوں، میرے بابا کے سجدوں کی عظمت یہ ہے کہ اتنے سجدے کے ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا میرا مولا سید سجاد کے اتنے سجدوں کا عالم یہ کہ عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھتے تو فجر کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے، تو پلٹ کر جب دنیا نے یہ دیکھا تو کہا مولا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عابد ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا کوئی سجدہ گزار ہے ہی کہ نہیں، پتہ نہیں کون سمجھا ہے یا نہیں۔ تو پلٹ کر چوتھے امام نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عین اللہ ہی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یاد رکھنا کبھی بھی میری اور اس پوری دنیا کی عبادتوں کا مقابلہ میرے دادا علی کی عبادتوں سے نہ کرنا، اس لیے کہ میرے دادا علی کے لیے رسول نے کہا تھا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے حیدری یا علی
واہ فی الیوم الخندق من افضل عبادت ثقلین. جیو 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 علی کی ایک خندق کی جیو ضربت جیو جیو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جس کی ایک ضربت کی عبادت ثقلین کی، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، تو پورے دن میں 5 نمازیں پڑھنے والا اس علی کے برابر کیسے ہو جائے؟ علی کے برابر کیسے؟ خندق کے میدان میں کب کہا رسول؟ خندق کے میدان میں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے. اچھا یہ خندق ہوئی کیوں؟ ابھی میں نے پرسوں آپ کو بدر سنائی، آج خندق سنا. ماشاءاللہ بسم اللہ. چلیں اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں ہم، تو ان دونوں جنگوں کے درمیان ہم. 2 جملے احد کے سنا دوں. ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ خندق ہوئی کیوں؟ وجہ بتا. پہلے بدر ہوئی ہے، بدر کے بعد خندق، احد، اور پھر خندق. بدر کی جنگ جب ہار چکی، کفار ہار چکی، تو وہ شکست والا چہرہ بنا کر آئے جناب حذیفہ یمانی اور جناب عمار ہمارے یاسر کے پاس. آ کر کہا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ محمد کی جنگیں بھی بادشاہوں کی جنگوں کی طرح. حذیفہ نے کہا کیوں ایسا جملہ کیوں کہا تم؟ کہا اس لیے کہ بدر لڑے تو مصطفیٰ جیت گئے، احد لڑے تو مصطفیٰ ہار گئے. تو پلٹ کے اچھا بھی یاد رکھیے گا، یہ حذیفہ جو ہے نا، حذیفہ یمانی، یہ رسول اللہ کا رازدار بھی. بتاؤں گا کہ کیا راز تھا اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے کہ یہ جو حذیفہ ہے اور عمار، ان دونوں کو رسول نے بھائی بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مواخات مدینہ میں رسول نے ہر ایک کو ایک دوسرے کی نیت، حیثیت اور طبیعت کے مطابق ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. کیا بات ہے کیا بات. سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، واہ 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 واہ. حذیفہ یمانی کو عمار کا بھائی بنایا. اب جب سب کو سب کے بھائی بنا چکے نا رسول اللہ، تب آخر میں رہ گئے علی. ہاں لوگوں نے دیکھا وہ دیکھو آج علی اکیلے رہ گئے، رسول نے کسی کو علی کا بھائی نہیں بنایا. تو پلٹ کے کہا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ آج علی کو ان میں سے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو پتہ ہے رسول نے کیا کہا؟ کیسے بناتا؟ اگر تم میں علی جیسا کوئی ہوتا تو بناتا. تم میں کوئی علی جیسا ہوتا تو اسے علی کا بھائی بناتا. تو پلٹ کر کہا یا رسول اللہ پھر علی کس جیسا ہے؟ تو رسول نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے. تو پلٹ کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا بھائی علی کو بنا تو دیا مگر یہ نہیں بتایا علی کس جیسا ہے. تو رسول نے کہا خاموش، یا علی انتا مثل کل واللہ احد، علی تیری مثال بالکل ویسے ہے جیسے قرآن میں کل ہو اللہ. صلوات بھی پڑھے ملتے صلی علی محمد و آل محمد. یا علی تیری مثال کل ہو اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب جب عمار اور حذیفہ یمانی کے پاس آئے نا 40 یہودی
وہ جو احد کے ہارے ہوئے انہوں نے آگے کہا کہ یہ کیا رسول کبھی ہاتھ میں تو حذیفہ یمانی نے کہا کہ وجہ کیا کس مقصد کے لیے؟ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم ہماری طرف ہمارے دین کی طرف آ جاؤ. اتنا سننا تھا. اب یہ جو حذیفہ تھا جو رازدار مصطفیٰ تھا، جانتے ہو کیا راز تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس وہ راز تھا کہ غدیر کے بعد وہ 12 افراد کے جنہوں نے رسول کے قتل کی سازش کی، حذیفہ ان سب کے نام جانتے تھے. توجہ کیجئے گا، حذیفہ کو ان سب کے نام. جیسے ہی حذیفہ کو کہا نا کہ اے حذیفہ تو ہماری طرف لوٹا، یہ محمد کبھی جنگ ہارتے ہیں کبھی جنگ جیتتے ہیں، تو پلٹ کر حذیفہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تجھ پر لعنت ہو، خدا کی تجھ پر لعنت ہو. پتا چلا اگر کوئی بندہ عقیدے میں گڑبڑ کرے یا عقیدے میں کوئی بدمزگی پھیلانے کی کوشش کرے تو اس پہ لعنت کرنا سنت صحابہ ہے. کہہ رہا ہوں حذیفہ تو یہ کہہ کے چلے گئے. پیچھے عمار بیٹھ سبحان اللہ. کہوں عمار اب تم کیا کہتے ہو؟ مشرکوں نے کافروں نے عمار سے تم کیا کہتے ہو؟ تو اب عمار نے کہا کہ بے شک حذیفہ اور میں ہم محمدی بھائی ہیں اور حذیفہ محمد کا رازدار بھی ہے. بے شک اس نے ذرا جذباتی فیصلہ کیا ہے مگر عقیدے کے مطابق ٹھیک کیا. آپ کہاں بیٹھے؟ اس نے جذباتی فیصلہ کیا مگر عقیدے کے مطابق ٹھیک. اس نے کہا کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جنگ رسول نہیں آئی، اس لیے کہ بدر کے میدان میں رسول اللہ نے ہم سب سے کہا کہ اگر تم سب ثابت قدم رہو گے کیا بات تو جیت جاؤ گے. جیو. بدر میں ہم سارے ثابت قدم رہے تو جیت گئے. احد کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک درے پہ اکٹھا کیا، کہا کہ بس یہ درہ نہ چھوڑنا، اگر یہ درہ نہ چھوڑا تو میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم یہ جنگ بھی جیت جاؤ گے. تو عمار کے جملے نے بتا دیا کہ مصطفیٰ جنگ نہیں ہارے بلکہ وہ ہارے ہیں کہ جو جنگ سے بھاگ کر گئے. وہ ہارے ہیں جو جنگ سے بھاگ کر گئے. یاد رکھو مصطفیٰ کو شکست نہیں، مصطفیٰ نہیں. اور دوسرا معاملہ یہ جنگ بدر کے بعد جیسے ہی ادھر مشرکوں میں سے بندے، نام بھی میں اس کا بھی بتا دیتا ہوں، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ہاتھ پہ لات، عزا اور منات کو لیا اور دوسرے ہاتھ پہ سب سے بڑے حبل نامی بت کی شبیہ اس نے ہاتھ لیا اور ہاتھ میں لے کر اس نے یوں بلند کر دیا، احد کے میدان میں اعلان کیا. یہ بتا دوں کہ کون تھا؟ یزید کا سگا دادا ابو سفیان. اس نے جیسے ہی بتوں کو ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کے کہ لات زندہ باد، منات زندہ باد، عزا زندہ باد، اس لیے اور اعلان کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ مصطفیٰ مر گئے.
محمد مر گئے. ادھر اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ اعلان کیا لات زندہ باد منات زندہ باد مصطفیٰ مر گئے. ادھر جب علی کے کانوں میں جنگ لڑتے لڑتے یہ خبر پہنچی, علی نے کہا کہ یہ غلط خبر پھیلا رہا ہے, تو پلٹ کے علی نے تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور اس ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو بلند کیا اور علی جنگ لڑتے بھی جاتے ہیں, جنگ لڑتے بھی جاتے ہیں اور ایک نعرہ بھی لگاتے جاتے ہیں محمد زندہ باد, محمد زندہ باد, محمد زندہ باد. اب مجھے نہیں پتا جملہ کون سماعت فرمائے گا. علی نے رسول کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور بلند کر کے کہا کہ محمد زندہ باد. وہاں اللہ کی آواز آئی, اے میرے حبیب میرا قانون یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج علی نے تجھے کافروں کے مجمع میں بلند کیا ہے, کل تو اسی علی کو حاجیوں کے مجمع میں بلند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. آج اس نے تجھے بلند کیا. بس اسی ابو سفیان جب خندق کا موقع 6,000 نہیں 7,000 یہودیوں کے قبیلے ملا 25,000 کا اس نے لشکر تیار کیا. بہت ہارے کا تھے جب خندق لڑنے آئے. اور یہ یاد رکھیے گا, میں ابھی آغاز میں بتا کہ یہ یاد رکھیں کہ ہماری اس مجلس میں اہل سنت برادران بھی آتے ہیں, میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں. لیکن انہیں ایک بات بتا کہ یاد رکھیے گا تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی. جیو تاریخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, تاریخ کا کوئی مسلک نہیں. میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں. ابو سفیان خندق کے میدان 25,000 کا لشکر اکٹھا اور مدینے پہ حملہ کرنے کے نکل گیا. اور اسے 25,000 پہ اعتماد نہیں. ان 25,000 میں پوری فوج کو صرف ایک بندے پہ اعتماد, اور اس کا نام تھا عمر ابن عبد البد, بالکل کہ جو بڑا پہلوان. اس عمر ابن عبد البد زور پہ یہ پورا قافلہ مدینے چلا جنگ کے اور وہاں یہ رسول اللہ نے اصحابہ اپنے ساتھ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ ابو سفیان کا لشکر تم پہ مدینہ میں چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے لشکر کتنا ہے؟ کہا 25,000. کہ مقابلے پہ لڑنے کون آ رہے؟ کہا کہ ابن عبد البد. اس نام کا سننا تھا کہ قرآن نے سورہ عذاب میں جنگ خندق کو بیان کیا, خندق کو بیان کیا. عبد البد کا نام سننا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے محمد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں پہ موت کی غشی طاری ہو گئی. اللہ اکبر. اس کا نام سنتے ہی ان کے چہروں پر موت کی غشی طاری ہو گئی اور یہ اس طرح ہو گئے کہ جیسے سر پہ پرندے. حضور سر پہ باقی پرندے نہیں تھے, یہ قدرت مذاق اڑا رہی ہے ان کا, استعارہ ہے سر پہ پرندے ہونا. یہ بالکل سکتے میں آئے اور ان کے دل ان کے کلیجوں تک آ گئے. یاد رکھیے گا دل کبھی بھی کلیجوں تک نہیں آتا. اللہ یہاں پہ بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ ان کے کلیجے ان کے دل ان کے کلیجوں تک آ گئے. عمر ابن عبد البد کا نام. تو رسول اللہ نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا, کہا کہ مشورہ دو
جیسے رسول نے کہا نا کہ کوئی مشورہ دو، تو 550 برس کا سلمان محمدی اٹھا۔ ان کے ذہنوں میں تاریخ ہے، اسلامیہ تک کی کتابوں میں یہ بات سلمان محمدی اور اٹھ کے کہا یا رسول اللہ، ہمارے فارس میں، ہمارے ایران میں جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک خندق کھودی جاتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ لشکر جو ہے وہاں سے کروس کر کے یہاں تک نہ آ سکے۔ جیو رسول اللہ نے کہا واہ سلیمان، کیا بات ہے، بڑا اچھا مشورہ دیا۔ جیو جیو اچھا بھی یاد رکھیے گا، عرب والے خار کھاتے تھے سلمان سے، جی، اس لیے کہ وہ عرب والے تھے، سلمان تھا فارسی، ایران اور سلمان کی زبان بھی فارسی تھی، جیو جیو، کہ جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی سوائے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی سوائے نبی کے، تبھی یہ خار کھاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ مصطفیٰ سے کیا کہتا ہے، اور مصطفیٰ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، علی کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، یا علی آگے سے کیا جواب دیتے ہیں، یا اتنا کہنا تھا خندق کھودنے کا مشورہ دیا، یا وہیں خندق کھودتے کہ جو صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلمان ہم میں سے نہیں ہے، رسول نے اسی خندق میں سے ایک کنکر اٹھایا، اور وہ کنکر اٹھا کے رسول نے اپنے دہن میں رکھا، اور وہی کنکر سلمان کے منہ میں رکھا۔ جو سلمان عربی نہیں بولتا تھا، عربی میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو سلمان عربی نہیں بولتا تھا، عربی میں شعر کہنا شروع کر دیے، اور جب عربی بولنا شروع کی تو اب صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ صحابہ نے کہا ہاں سلمان اب ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ رسول نے کہا خاموش، سلمان تم میں سے نہیں، سلمان ہم میں سے ہے۔ کیا بات، صلوات پڑھے مل کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نانو منی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلمان ہم میں سے ہے۔ جیو جیو، اب جب خندق کے کھودنے کا مشورہ دیا اور خیمے لگائے، وہاں سے عمرو بن عبد ود اتنا بہادر تھا، کئی پہلوانوں کے برابر، اونٹ کا بچہ یہ ناشتے میں کھاتا، اتنا پہلوان تھا، اتنا بہادر اور شجاع کہ عرب والے اس کے نام سے ڈرتے تھے، عمرو بن عبد ود۔ جیسے یہ خندق کے قریب آئی اور حالت یہ تھی اس کے آنے کی کہ 70 بندے اس کے ساتھ ہوتے، اس نے گلے میں ایک وزنی جو ہے زنجیریں پہنی ہیں، اور وہ 70 بندے اس کی زنجیریں اٹھا کر اس کے ساتھ چلتے تھے، اور جیسے ہی یہ خندق کے قریب آئی اس نے اعلان کیا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ کوئی نہ بولا، حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے ایسے پکارتا رہا، مسلمانوں کو للکارتا رہا، کسی نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں، حتیٰ کہ تیسرا دن آیا، اس نے عبد ود نے اپنی فوج سے کہا کہ بھئی ماجرا کیا ہے، میں 3 دن سے للکار رہا ہوں، یہ آتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے ایمان پہ حملہ کرو، یہ تب پیدا ہوا۔ تب عمرو بن عبد ود نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، میں نے سنا کہ تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ایک کافر مارے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو تم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو مجھ کافر کو مار کے جنت میں چلا جائے؟ واہ 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 واہ، یہ جملہ کہنا تھا یا رسول کی زبان نے وہ جملہ کہا؟ اگر رسول نہ کہتے میں کبھی بھی جملہ نہ کہتا۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے مار کر کون ہے کہ جو مجھے مار کر جنت میں چلا جائے؟ تو پلٹ کے رسول نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ واہ
واہ واہ واہ کون ہے کہ جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ رسول کا یہ کہنا تھا تو کوئی صفوں سے نہیں نکلا تو صرف وہی نکلا کہ جو حیدر صفدر ہے، جو امام المتقین ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو اذن اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جانشین رسول ہے، جو شوہر بطول ہے، کہ جو قوت پروردگار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی باہر نکلے اور رسول علی نے کہا کہ میں تیرے سے مقابلہ کروں گا، تو یہ خندق کو پھلا کر اپنی سواری سے علی کے قریب آیا اور قریب آ کر کہتا ہے کہ اے بچے کسی بڑے کو بھیج میرے مقابلے پر، تو پلٹ کر علی نے کہا مجھے پہچان، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عبد وقت اپنے گھوڑے سے اترا، تلوار کو نکالا، اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا، ٹانگوں کو کاٹنا تھا، یا علی نے تلوار نکالی، اس نے ٹانگوں کو کاٹا تو کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ علی نے تلوار نکال کے اس کی ٹانگیں کاٹ کر کہا میں تجھے جانے بھی حیدری واہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ میں تجھے جانے بھی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس ادھر عبد بدھ کو علی نے زمین پہ پٹھا، سینے پر آ کر بیٹھے۔ یہاں پہ کئی لوگوں نے جسارت کی تھی گستاخی کرنے کی، کیا نعوذ باللہ، عبد بدھ نے اپنا لواب میں کو جملہ بھی نہیں کہہ سکتے، یاد رکھیے گا جھوٹ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، اس کے منہ میں لواب پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی علی عبد بدھ سینے پر آ کر بیٹھا، سر تن سے جدا کیا، اب جملہ سننا بھائی، سر تن سے جدا کرنے کے بعد عبد بدھ کا سر علی نے پکڑا، ایک ہاتھ میں علی کی ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں عبد بدھ کا سر ہے۔ اب جو علی چلے تو کچھ لوگ جلے، جاگنا بھائی جاگنا، علی چلے تو کچھ لوگ جلے، کہا یا رسول اللہ یہ آج علی کی چال دیکھئے، یہ علی کیسے چل رہے ہیں، آج علی بڑے مغرور ہو کے چل رہے ہیں، آج بڑے تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ رسول کا خاموش، اللہ کی اس پوری کائنات میں تکبر ججتا ہی دو بندوں کو ہے، یا اس علی کو ماشاءاللہ 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 نعرہ حیدری ماشاءاللہ 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 اس علی کو ماشاءاللہ اس علی کو جگتا ہے۔ بس آخری جملہ بنائے، ادھر رسول کے پاس آئے، قدموں میں عبد بدھ کا سر، رسول نے کہا یاد غدیر سے پہلے رسول نے اپنے سر سے امامہ اتارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی کے سر پہ امامہ رکھا، پیشانی مرتضیٰ کو چوما، کہا یا علی چلو اب ہم اپنے حجرے میں چلتے ہیں، خیمے میں چلتے ہیں، اور وہاں جا کر شربت پیتے اور اگلا گاہے عمل تیار کرتے۔ اب یاد رکھنا، جو پہلی محرم مجلس میں موجود تھا میں نے جملہ کہا تھا، شجاعت وہ ہوتی ہے کہ جو ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، جو انمت نقوش چھوڑ جائے، جو اپنا اثر دکھائے، شجاعت اسے کہتے ہیں۔ اب جیسے ہی علی نے اپنی ذرا اپنے خیمے میں اتاری اور رسول کے خیمے میں آئے، اور خیمے میں آ کے ابھی شربت کا پیالہ علی کے ہاتھ میں تھا، یا قریب سے مقداد نے آواز دی یا علی، سلام کیا علی کو، علی نے جواب سلام دیا، کہا مقداد کیا بات ہے، کہا یا علی وہ 70 افراد کہ جو
ابن بدھ کے ساتھ آئے تھے وہ آپ کے خیمے میں آئے ہیں، تو پلٹ کر علی نے کہا کہ اپنی موت کو دعوت دینے آئے ہیں؟ کہا نہیں یا علی، وہ پوچھنے آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو ابن بدھ کی لاش کو اٹھا لیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔